الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین ایمان والوں کی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پہلی نشانی عرض کی تھی کہ بندہ ضابطے سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا جتنا رابطے سے حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ اوور ٹائم اور ایکسٹرا ٹائم، اضافی وقت لگا کے دنیا میں جس طرح انسان رابطہ کر کے اور زیادہ حاصل کرتا ہے ضابطے کے مقابلے کے۔ ضابطہ تو ایک لگی لگائی نوکری ہے، اتنا وقت ہے، وہ پورا کیا اتنی تنخواہ ملی۔ اضافی رابطہ کیا تو اپنا دکھڑا سنایا، اس پر کئی گنا زیادہ تنخواہ کے مقابلے میں مالک نے عطا کر دیا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عطا کرتے ہیں بندے کو۔ ایمان والوں کی نشانیاں ہی یہی ہیں۔ پہلی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت دل مچلے گا کہ مسجد کی طرف میں جاؤں، مسجد کو رخ کروں، اور ہر وقت عبادت کا دل کرے گا۔ یہ ہے اللہ سے رابطہ۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ خوب اللہ کے راستے میں عطا کرنا شروع کر دے گا، دل کھول کر ہر کسی کی مدد کرے گا، کسی کو جھڑکے گا نہیں۔ جیسے کوئی مانگنے والا آ گیا نہیں دے سکتا تو پیار محبت سے کہہ دے بھائی آگے چلے جاؤ۔ یہ نہ کہے کہ بھائی تمہیں ہر وقت مانگتے رہتے ہو، ہٹے کٹے ہو فلانا اور تانے دینا، یہ نہ بولے، بلکہ پیار محبت سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہوتا تو دونوں ہاتھوں سے لوٹانا شروع کر دیتے تھے، خوب دینا شروع کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی بکریاں چرا رہے تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا اور اس نے یہ کلمات کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنے تو اس کے قریب آ گئے اور کہا بھائی ایک دفعہ پھر یہ کلمات کہہ دو۔ دل مچل گیا نا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کی محبت ایسی تھی۔ یہ اسماء انہوں نے نہیں سنے تھے، پہلی دفعہ سنے کہ ایسے زبردست لفظوں سے اس نے اللہ کی تعریف کی، دل مچل گیا۔ کہا بھائی ایک دفعہ اور کہہ دو۔ تو اس نے کہا کہ کیا دو گے بدلے میں؟ کہا میرا یہ بکریوں کا آدھا ریوڑ سارا تمہارا۔ اس نے پھر یہ کلمات کہہ دیے تو سنا، دل میں اور لذت آ گئی اور محبت جاگ گئی۔ تو کہنے لگے بھائی اگر دوبارہ کہہ دو۔ تو کہنے لگا اچھا آپ کیا دو گے؟ کہا یہ بکیا آدھا ریوڑ بھی تمہارا۔ اس نے پھر کہہ دیے، پھر لذت بڑھ گئی اور محبت جاگ گئی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، میر ہوئے، اللہ کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، یعنی سب قیدی ہوئے اللہ کے۔ اس کی محبت ایسی ہے نا۔ تو کہا کہ بھائی ایک دفعہ اور کہہ دو۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ اب تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا بھائی میں تمہاری بکریاں تو ہیں نا، یہ ان کو چرانے کے لیے میں چرواہا بن جاؤں گا، میں خدمت کروں گا، آپ کی بکریاں چراؤں گا۔ تو بس ایک دم اس نے بولا کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو ابراہیم تمہیں، مجھے اللہ نے بھیجا تھا، میں فرشتہ ہوں۔ اللہ نے بولا جاؤ ذرا یہ کلمات سناؤ میرے ابراہیم خلیل اللہ کو، اور دیکھو وہ ہمارے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ تو مبارک ہو ابراہیم علیہ السلام، آپ بہت بڑی قیمت لگائی آپ نے اللہ کی محبت کے اوپر، اللہ کی محبت کے نام پر۔ تو یہ اللہ کی محبت پھر ایمان والوں کے دل میں جاگ جاتی ہے۔ وہ پھر ان کے سامنے دنیا تو ہیچ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے لیے وہ دنیا کی ہر شے کو، ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار۔ صحابہ نے تو کر کے دکھا، اپنا سب سے دل عزیز اور محبت اور پسندیدہ باغ، صحابی نے جیسے ہی سنا
نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں پیش، آپ جو کرنا چاہیں اس کو کریں۔ تو صحابہ نے اپنی سب سے قیمتی چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں لٹا دی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، یہ مومنین کی، ایمان والوں کی ایک بڑی دوسری صفت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر پھر تیسری صفت اور ہے کہ اللہ کی محبت کا ایسا انسان کے دل کے اندر نہ مزہ لگ جائے، جس پر ایک واقعہ لکھا ہے، بس وہ سنا کے دعا کر لیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا اللہ کی محبت میں بڑا مستغرق، ساری رات جو ہے بس 2 رکعت شروع کرتا تھا، رات گزر جاتی تھی۔ اب ایک وقت آیا اس کی شادی ہو گئی، نکاح ہوا، تو اب میاں بیوی کمرے میں بیٹھے ہوئے، تو بیوی نے کہا بھائی کیا خیال ہے اگر ملاقات سے پہلے 2 رکعت ہو جائیں؟ تو اس نے کہا یہ تو بڑی زبردست، میرے دل کی بات آپ نے کر دی۔ تو لہذا دونوں نے نماز شروع کری، یہ آگے کھڑا ہو گیا، بیوی پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے تو اپنے وقت کے حساب سے، بیوی نے پڑھ لیے 2 رکعت، اب اس نے جو تلاوت شروع کری تو پڑھتا گیا اور بھول ہی گیا کہ میری تو آج شادی ہوئی ہے اور میرے انتظار میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا اس کو مزہ لگا قرآن پڑھ وہ ساری رات گزر گئی۔ جب اندازہ ہوا فجر ہونے والی ہے تو نماز ختم کری۔ اب وہ پوچھا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائی بڑی معذرت، میں تو بھول ہی گیا کہ آپ میرے انتظار میں بیٹھی ہیں، اب میں فجر پڑھ کے آ جاتا ہوں، پھر ملاقات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مسجد چلے گیا فجر پڑھنے، وہاں اس کے دوست مل گئے، کیونکہ زمانہ ایسا تھا نا، دوست بھی آتے تھے فجر میں۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا میں فجر میں اٹھ نہیں سکا، میں فجر پڑھ نہیں سکا، رہ گئی۔ دوست مل گئے، پوچھنے لگ گئے بھائی اور سناؤ کیسی رہی ملاقات، ہماری تو رات شادی ہوئی، رخصتی ہوئی۔ تو کہا بھائی میں ملاقات نہیں کر سکا۔ بھائی کیا ہو گیا، ایسا کیسے ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہو، یہ وہ، جھوٹ کا زمانہ ہی نہیں تھا، وہ اس کو چھیڑ لیتے اس کے ساتھی۔ کہا نہیں، حقیقت یہ، جب انہوں نے زیادہ زور لگایا نا کہ تم ہمارے ساتھ مستی کر رہے ہو، تو پھر اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ بھائی میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب 2 رکعت کے لیے نیت باندھی ہے اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یہ تو میں سب بھول ہی گیا کہ میری شادی ہوئی ہے آج۔ تو ایسے مزے لگ جائیں اللہ کی محبت کے، کہ اللہ والے رات کا ایسے انتظار کرتے تھے جیسا انسان شادی کی رات کا انتظار، کہ بیوی سے ملاقات ہو جائے، ایسا رات آنے کا انتظار اور اہتمام کیا کرتے تھے کہ رات کب آئے گی، ان کو بے صبری سے انتظار ہوتا تھا، بس رات شروع اور ہمارا مصلی شروع۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و